عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من
من المعصرات المعصرات ماء ماء ثجاجا ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا حبا ونباتا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات وجنات ألفافا ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیہا۔ آیت نمبر 1 سے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما کس چیز کے بارے میں یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، انن اس خبر، انن بارے میں، نبئی خبر کے، العظیم جو بہت بڑی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو، کفار مکہ کو قرآن کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے صرف ایک اکیلا ہونے کو کے بارے میں جب بتایا، پھر جب قیامت کے بارے میں بتایا، تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ قیامت کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ اور یہ سوال کرنا کیسا تھا کہ کچھ تو شک میں پڑ گئے کہ قیامت کیا کبھی آئے گی بھی یا نہیں، اور کچھ مذاق اڑاتے کہ کیا یہ سچ بات ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو سوال جو تھا بعض اوقات تنقید کے لیے کیا جاتا ہے، بعض اوقات علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ سوال پوچھنا کیا تھا؟ مذاق اڑانے کے لیے، یا بیسیکلی اس چیز کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو یہ اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بہت بڑی ہے۔ الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں۔ اور اس خبر کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف کیا تھا کہ کچھ شک میں پڑے ہوئے تھے، کچھ مانتے تھے اور کچھ سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ قیامت کا دن کس طرح کا ہوگا۔ سورہ نبا میں ہی آیت نمبر 18 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ تو قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ فوج در فوج یعنی گروپس کی شکل میں، جیسے کوئی بھی جب ہم فوج کی پریڈ دیکھتے ہیں تو کتنے زیادہ فوجی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح انسان مستقل قبروں کے اندر سے نکل کر آ رہے ہوں گے۔ پھر ہم آلریڈی صورت میں پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبریں جو ہیں، جو کچھ ان کے اندر دفن کیا ہوگا وہ سب کا سب کچھ اگلنے شروع ہو جائیں گی، باہر پھینکنا شروع ہو جائے گی۔ قبروں کے اندر کیا ہے؟ انسان ہے، پھر سونا چاندی اور جو کچھ ہے وہ سب کا سب کچھ، جتنے خزانے ہیں انسان کے سمیت، زمین جو ہے وہ اس کو باہر نکالے گی، اور قبریں جو بذات خود جو کچھ ان کے اندر دفن کیا ہے، جتنے انسان مدفون ہیں، سب کے سب باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر قرآن میں ایک اور ایک جگہ پر آتا ہے علمت نفس ما احترت، کہ قیامت کے دن ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا، اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ ایک اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب العالمین کے آگے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بالکل لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے،
اور ایک جگہ پر آتا ہے جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے. تو یہ قیامت کے دن کے منظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر بتائے ہوئے ہیں. پھر ایک جگہ پر آتا ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. تو یہ قیامت کی یہ تو صرف چند آیات ہیں جو میں نے ریفرنس کے طور پر دی ہیں. اتنی ہی آیات ہیں جس میں قیامت کا منظر ہے. اور یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں شک ہے کہ کیا قیامت کبھی قائم ہوگی تو وہ ان آیات کو پڑھے اور پھر اس سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں قیامت نے قائم ہونا ہے. اور وہی چیز 30واں پارہ جتنا ہے یہ آخری پارے ہیں، آخری پارہ اور آخری صورتیں ہیں. اور یہ پارہ جو ہے وہ آخرت کا ہی انسان کو آخرت کے لیے پریپیئر کرتا ہے. تو جتنا 30واں پارہ پڑھیں گے اتنا آخرت پر یقین ہوتا ہے، اور آخرت پر یقین انسان کو اس دنیا میں آخرت کی کمائی کے لیے تیار کرتا ہے، راضی کرتا ہے. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. ثم پھر کَلَّا ہرگز نہیں، سَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے. یعنی قیامت کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یا جس کے بارے میں آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں وہ جان لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہی بات دہرائی ہے، ثم کَلَّا سَيَعْلَمُونَ. یعنی جو چیز دہرائی جاتی ہے تو وہ اس کی بیسیکلی امپورٹنس کے لیے یا اس کو پکا بتانے کے لیے کہ ہاں یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو لازمی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عنقریب جان لیں گے کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے. اور پھر یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو ہماری کائنات ہے اس میں مختلف چیزیں دکھاتے ہیں. اور ان کا دکھانے کا کیا مقصد ہے کہ انسان دیکھے کہ یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو بھی لا سکتے ہیں. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا. مہادا جیسے بستر بچھا کر ہموار کیا جاتا ہے، جس بستر پر ہم سوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو بھی ہموار کیا گیا تاکہ اس پر انسان سکون اور قرار پکڑ سکے. والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخے بنا کر گاڑ دیا گیا. اور اوتادا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جس کا آدھا حصہ اندر ہو اور آدھا حصہ باہر ہو. تو جب پہاڑوں کو کیوں میخے بنا دیا گیا؟ میخ کس لیے لگائی جاتی ہے؟ تاکہ سپورٹ کے لیے، میخوں کے اوپر، کیلوں کے اوپر ہم کوئی چیز لگاتے ہیں تو پہاڑوں کو اس لیے گاڑ دیا گیا اندر تاکہ زمین جو ہے وہ ہلے نہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ اور پیدا کیا ہم نے تمہیں، ازواجا جوڑا جوڑا، یعنی ہر انسان کو جوڑے کی شکل میں، جانوروں کو جوڑے کی شکل میں، اور پھر جتنے بھی آپ کے پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کو بھی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو، سباتا آرام کا ذریعہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوم یعنی نیند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے کہ نیند خود سے خود آ جاتی ہے، اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا تو نیند آتی ہے. سباتا کا مطلب کیا ہے؟ سبت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہود کا جو تھا وہ سبت کا دن تھا، وہ سیٹرڈے کا دن تھا. تو وہ کیا، سبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹ دینا یا چھوڑ دینا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ 6 دن کام کرتے تھے ہفتے میں، اور 7واں دن جو تھا وہ ان کی عبادت کا تھا. وہ کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے. اور پھر سبات آرام کا ذریعہ بھی آ گیا، یعنی انسان کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو آرام دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس نیند کو بنایا. کس لیے؟ سباتا، تاکہ تم اس نیند کے ذریعے آرام حاصل کرو. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لباسا لباس. رات کو لباس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ رات جب آتی ہے تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اور لباس بھی انسان کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے طور پر، لباس کے ساتھ تشبیہ دی کہ لباس بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ اور بنا دیا ہم نے دن کو، معاشا معاش کا وقت. کہ رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے اور دن جو ہے وہ معاش ہے. اور معاشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ روزی روٹی کا ذریعہ. کہ دن کے وقت انسان وہ کام کرتا ہے
ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنے کھانے پینے کا معاش اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی روزی کماتا ہے، روٹی کماتا ہے۔ وَبَنَيْنَا اور بنائے ہم نے فوقکم اوپر تمہارے سبعاً 7 شدادا مضبوط۔ اس قرآن میں شدادا سے مرادی کیا ہے کہ مضبوط آسمان بنائے، یا پھر یہ کہ آسمان کا لفظ ڈائریکٹ نہیں لکھا گیا، تو ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے طبقاً کہ ایک ہے، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے 7 یہ اوپر بنا دیے۔ تو یہ کیسے بنائے ہیں؟ شدادا شدید سے، یعنی بے حد مضبوط اللہ تعالیٰ نے آسمان اوپر بنا دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے سراجن ایک چراغ، وہاجا خوب روشن۔ اس سے مراد سورج ہے کہ سورج کو ایک چراغ کی مانند بنا دیا جو کہ خوب روشن ہے۔ اور سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ جو انسان کو روشنی بھی دیتا ہے اور ایک مناسب درجہ حرارت دیتا ہے۔ اگر یہ سورج انسان کی زمین سے تھوڑا سا قریب ہوتا تو اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ جس سے سب کچھ جل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کر ایک اندازے پر رکھ دیا تاکہ ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے اور یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے ماءً پانی ثجاجا خوب برسنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ خود سے خود میں نہیں اترتا، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک ریلے کی شکل میں آئے اور انسان کے اوپر برس کر چلا جائے، بلکہ بوندوں کی شکل میں اتارا تاکہ پانی بغیر کسی تکلیف کے انسان کو فائدہ پہنچائے۔ لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں اس پانی سے بھی اس کے ساتھ حبًا غلہ وَنَبَاتًا اور نباتات، اور انسانوں کے لیے اس میں سے اس پانی سے غلہ بھی نکلے اور نباتات بھی نکلے۔ وَجَنَّاتٍ اور باغات الفافا گھنے، اور اسی پانی کی وجہ سے ایسے گھنے باغ نکلے کہ جس سے جو پیداوار انسان کو حاصل ہو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو شروع میں سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قیامت کبھی کیا رونما ہوگی بھی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بتائیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ نے بنایا، زمین بنائی، پھر اس کو پھیلا دیا، پھر پہاڑ بنائے، اسے گاڑ دیا، لوگوں کو انسانوں کو جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر نیند بنائی، دن بنایا، رات بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ جو سب کچھ پیدا کیا ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر بے مقصد پیدا ہو تو پھر تو جس انسان کا جو دل چاہے وہ کرے۔ تو یہ سب کچھ پیدا کیا گیا کسی مقصد کے تحت، اور وہ مقصد کیا ہے کہ پھر ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان کا رویہ کیا ہے، انسان اللہ کی بات کتنی مانتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے سزا رکھ دی ہے، یا پھر جزا میں سزا اور انعام دونوں چیزیں آتی ہیں کہ وہ پھر اپنے لیے کیا کمائی کر کر لے کر آتا ہے، اور پھر کیا جنت والوں میں سے ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو اپنی کمائی کی وجہ سے جہنم والوں میں شامل کر لیتا ہے۔